بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نقصوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نقصوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. فرمایا اگر یہ لوگ اپنا عہد توڑ دیں، مشرکین اور کفار جن کے معاہدے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو اگر یہ اپنا معاہدہ توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن کریں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے پیشواؤں سے خوب جنگ کرو. اسلام نے کسی فرد سے زبردستی ایمان قبول کرنے کے معاملے میں نہیں کی. جو لوگ اپنے کفر پر رہنا چاہتے تھے یا شرک پر رہنا چاہتے تھے، ان سے معاہدے امن کی بنیاد پر کیے گئے، ایمان کی بنیاد پر نہیں کہ ایمان میں یا عقیدے میں کوئی سمجھوتا ہوتا ہے. معاہدے یہ تھے کہ وہ بدامنی پیدا نہ کریں، لوگوں کا امن تباہ نہ کریں، تو ان سے جنگ نہیں کی جائے گی. لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ امن توڑا، بلکہ اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال پر طنز کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو فرمایا اگر وہ لوگ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین پر طعن کرتے ہیں، ظاہر ہے معاہدہ تو یہی تھا کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں، اپنی جو عبادات یا طریقہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا چاند سورج کو پوجتے ہیں یا کوئی جو طریقہ ان کا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن امن میں خلل نہ ڈالیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. انہوں نے وہ وعدہ پورا نہ کیا. معاہدہ کرنے کے بعد دین پر طعن کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے عبادات کا، عقائد کا.
تو یہ ایسا جرم تھا کہ جس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ ائمۃ الکفر ہیں، کفر کے امام ہیں۔ امام کوئی منصب شرعی نہیں ہے، امام ایک عام لفظ ہے جس کا معنی ہے پیشوا، یا جسے انگریزی میں لیڈر کہتے ہیں۔ وہ کافروں کا لیڈر ہوگا تو کافروں کا امام ہے، مسلمانوں کا لیڈر ہوگا تو مسلمانوں کا امام ہے، انبیاء کا لیڈر ہوگا تو نبیوں کا امام ہے۔ تو امام ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے پیشوا یا لیڈر۔ تو فرمایا یہ لوگ ائمۃ الکفر سے مراد یہ ہے کہ یہ کفر کے امام ہیں، یعنی ایسے لوگ جو بدعہدی بھی کرتے ہیں اور اسلام پر طنز کرتے ہیں، یہ کفر کے پیشوا بن جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے کفر پر قائم رہنے کا سبب بنتے ہیں یا ان کو گمراہ رکھنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے پیشواؤں سے جنگ کی جائے، اس لیے کہ انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ ان لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم امن سے رہیں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اس حد تک جنگ کی جائے لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی صرف جنگ کا مقصد یا جہاد کا مقصد بندوں کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے اور اس برائی سے روکنا ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حد تک جنگ کی جائے کہ وہ اس سے لعلہم ینتہون، تاکہ اس سے باز آ جائیں۔ اور یہ ہوتا ہے، ابھی گھبرا کر جب کفار سے کچھ نہیں بنتا تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں معاذ اللہ، کہیں قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں کابل میں پھر امریکی فوجیوں نے کچھ اس طرح کا کام کیا۔ آج میں خبر سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر کہ اوباما نے کرزئی سے معافی مانگ لی۔ کرزئی نے قرآن نازل کیا تھا کہ کرزئی سے معافی مانگ لی ہے، یا کرزئی کی ملکیت ہے دی؟ جب دین پر طعن کرتے ہو یا دین کا مذاق اڑاتے ہو یا کتاب اللہ کی توہین کرتے ہو تو یہ تو عالم اسلام کا دل دکھاتے ہو، سارے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان تو کافر سے مانگ کر کھانا باعث فخر سمجھتا ہے، جہاد کیا کرے گا؟ کس کے خلاف جہاد کرے گا؟ جس سے مانگ کر کھاتا ہے، جس کے جھوٹے کپڑے پہنتا ہے، جس کے اترے ہوئے لباس کو فخر سے پہن کر کرتا پھرتا ہے، اس سے جہاد کرے گا؟ تو فرمایا اگر یہ عہد توڑتے ہیں اور دین پر طنز کرتے ہیں تو یہ کافروں کے پیشوا ہیں، یعنی کفر کو پھیلانے کا اور کفر کو طاقت دینے کا، تقویت دینے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے جنگ کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کوئی منصب شرعی نہیں ہے، نبوت منصب شرعی ہے۔ نبوت محض لیڈرشپ یا قیادت نہیں ہے، نبوت منصب شرعی ہے، اور نزول وحی ہوتا ہے نبی پر، وحی نازل ہوتی ہے اور وحی الہی سے مشرف ہوتا ہے، اور ہر لیڈر کو نبی تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو امامت بھی اگر منصب شرعی ہوتا تو کافروں کے پیشواؤں کو امام نہ کہتا قرآن۔ تو یہ جو ایک عقیدہ ہے امامت کا، وہ درست نہیں ہے۔ امامت کوئی منصب شرعی نہیں ہے، بلکہ نبوت اور رسالت منصب شرعی ہے،
اور امام لیڈر کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام قرآن نے کہا، وہ انبیاء کے امام ہیں۔ اسی طرح پیشوا نماز میں جو پیشوائی کرتا ہے اسے امام کہہ دیتے ہیں، حج میں جو پیشوائی کرتا ہے اسے امام کہہ دیتے ہیں، نیکی میں جو آگے نکلتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے وہ نیکوں کا امام ہے، جو کفر میں آگے بڑھ جاتا ہے، برائی میں آگے بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو کفر اور برائی کی دعوت دیتا ہے وہ کفر کا امام ہے، جو چور اور ڈاکے کرنے میں دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے وہ ڈاکوؤں کا امام ہے۔ یعنی کسی بھی شعبے کا جو لیڈر بن جاتا ہے، پیشوا بن جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو کفر پر بضد ہیں، انہم لا ایمان لہم، ایسے لوگوں کی قسموں کا بھی کیا اعتبار، ان کے وعدوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور ان سے اس حد تک جنگ کی جائے لعلہم ینتہون، تاکہ وہ اسلام کا مذاق اڑانے سے باز آ جائے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول ہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا ایسے اے مسلمانوں تم ایسے لوگوں سے کیوں جنگ نہ کرو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا، وہموا باخراج الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے تم مسلمانوں تم سے پہلے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ ایک تو انہوں نے اپنے عہد و پیمان کی، رشتہ داری کی، تعلق کی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں، لیکن رشتہ داری کا پاس تو رکھو۔ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں قبائل کی ایک عزت ہے، تعلقات کا ایک احترام ہے، اور ایک فرد کو چھیڑا جائے تو پورا قبیلہ اس پہ بھڑک اٹھتا ہے، رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں۔ تم عجیب لوگ ہو، رشتہ داری کا پاس بھی نہیں رکھتے ہو۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وعدے بھی توڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، یعنی ہر کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے۔ ہموا باخراج الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ مختلف مفسرین کرام نے اس پہ بہت مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ سب کا ماحصل یہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں سنت پہ عمل ہوتا ہے، جہاں جہاں حضور کا اتباع کیا جاتا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ وہاں حضور موجود ہے، آپ کی برکات موجود ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کے انوارات موجود ہیں۔ لیکن یہ صرف کفار و مشرکین پر نہیں، اگر کوئی نام نہاد مسلمان بھی سنت چھوڑ کر اس کی جگہ کسی بدعت کو رواج دیتا ہے تو یہ بھی اخراج الرسول ہے کہ اس نے سنت نکال دی اور بدعت کو اس کی جگہ رکھ دیا، تو یہ بھی وہی جرم بنتا ہے جیسا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جلا وطن کرنے کا جرم بھی بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی رسومات اور بدعات بنتی ہیں، ایک اصطلاح ہے
پرانے علماء سے چلی آ رہی ہے بدعت حسنہ. یہ بدعت جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت کہتے ہیں کسی نئے کام کے شروع کرنے کو، کوئی نیا کام شروع کرنا. اور بدعت میں حسن ہوتا ہی نہیں. اور ہر بدعت کسی نہ کسی سنت کو ڈھا کر اس کے اوپر کھڑی کی جاتی ہے. سنت کو ہٹا کر بدعت کو رواج دیا جاتا ہے. بعض امور ایسے ہیں جو مباحات شرعی ہیں، جن کو مباح کہا جاتا ہے، یعنی ان کے کرنے نہ کرنے کا حکم ہے، نہ ان سے روکا گیا ہے، وہ بدعت نہیں کہلائیں گے. بدعت وہ عمل کہلائے گا جس کے کرنے سے آپ قائل ہیں کہ یہ کرنا ثواب کا کام ہے. اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متقدمین سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا کرنا ثواب کا کام ہے تو سنت ہو گئی. لیکن اگر حضور نے نہیں فرمایا اور کوئی اپنی طرف سے ایجاد کر کے کہتا ہے کہ یہ ایسا کرنا بھی ثواب ہے تو یہ بدعت ہو جائے گا. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا لوح عمل دیا ہے، تعلقات کا، کاروبار کا، سیاست کا، حکومت کا، حکمرانی کا، عدالت کا، معیشت کا پورا نظام ہے. اسلام ایک پورا جامع نظام ہے جو بالتفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سمجھایا بلکہ عملاً نافذ کر کے اسلامی ریاست بنا کر دیا. خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے. تو ایک پورا نظام حیات ہے جہاں سے آپ حضور یا حضور کے خلفاء راشدین کی سنت کو ہٹا کر اپنی بات یا کسی کی بات رکھ دیں گے اور سمجھیں گے یہ بھی حق ہے، یہ بھی انصاف ہے، اس پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوگا، ثواب ہو. ثواب کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. تو وہ بدعت کہلائے گا. اور جب سنت کو ہٹا کر اس کی جگہ بدعت رکھی جائے گی تو یہ وہی جرم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جلا وطن کرنے کا جرم کیا گیا تھا. یہ بھی حضور کی سنت کو مٹا کر اس کی جگہ بدعت جاری کرنا، یہ بھی اخراج الرسول کہلائے گا. وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ پہلے بھی آپ لوگوں سے عہد شکنی کر چکے ہیں. تو بڑے پیارے انداز میں قرآن کریم مسلمانوں سے پوچھتا ہے تخشونہم، کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی اگر کافر بدعہدی بھی کرتے ہیں، دین پر طعن کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب بنتے ہیں یا احکام شرعی کی توہین کا سبب بنتے ہیں، تو تم ان سے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ بہترین اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی خفگی سے ڈرو اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان والے ہو تو. اب ذرا یہاں دیکھیے، ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے حکمران بھی شرعی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. عملاً تو بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں، زبانی بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اسلامی قوانین کا، اور عملاً تو خیر ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، نماز روزے کا بھی، عبادات کا بھی، اور شرعی حلیہ بنایا جائے تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ دین کا مذاق اڑانا یہ کفر کا شعار ہے، کافروں کا کام ہے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ
دین پر اگر عمل نہیں ہو سکتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سارے کام دین کے مطابق ہوں۔ کلمہ ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے اللہ کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود قابل اطاعت، غیر مشروط اطاعت کی کسی کی نہیں کروں گا سوائے اللہ کے، اور اس انداز سے کروں گا جس انداز سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں گے۔ کلمے کا معنی یہی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کسی کو بلائے کے غیر مشروط اطاعت کے لائق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اور اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے؟ جیسے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے وہ حکم فرمائیں گے ویسے میں کروں گا۔ اب اگر کلمہ یہ عہد ہے اور یہ عہد کرنے کے بعد ہم روزی میں حرام کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا بددیانتی کرتے ہیں، عبادات نہیں نصیب نہیں، نماز فرائض جو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سود کھائے جا رہے ہیں، تو پھر بدعہدی تو یہاں سے ہی شروع ہو گئی۔ یہ بھی تو بدعہدی ہے۔ اور پھر فرمایا جب جو خود بدعہدی کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے مخاطب تو وہ ہیں جو اپنی پوری کوشش اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں۔ تو کافروں نے وعدے بھی توڑے، دین کا مذاق اڑایا، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا، جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی آپ کی ذات اقدس کو کفار مشرکین مکہ نے جلا وطن کیا، لیکن جو شخص بھی حضور کی سنت کو مٹا کر اس کی جگہ رواجات کو اور بدعات کو رکھتا ہے تو اس نے بھی حضور کے نام نامی کو مٹانے کی کوشش کی۔ اور یہ پہلے بھی تم سے بدعہدی کر چکے ہیں، تو پھر بڑا خوبصورت سا سوال فرماتے ہیں اتخشونہم، تم کافروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت جان دے کر بھی کی جائے گی، ہر قیمت پر کی جائے گی۔ تو پھر کافر سے ڈرنے کا کیا مقصد ہے؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، پھر تو اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے، اس کی گرفت سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مومنین، ہاں اگر تم مومن ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے تو وہی ڈرے گا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے وہی ڈرے گا جس میں نور ایمان ہوگا۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جسے یقین کا وہ درجہ ہی حاصل نہیں، اب جسے اطاعت ہی نصیب نہیں، اس کے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ تو فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے ڈرا جائے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو۔ تو ہمارا آج کا المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار دیکھ کر، اپنے حالات دیکھ کر یہ سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں بھی؟ معاشی طور پر، سرکاری طور پر، حکومتی طور پر معاش میں سود بنیاد ہے، اور ہر شعبہ زندگی میں سود ہے۔ معیشت کی بنیاد ہی سود پر استوار ہے۔ اسی طرح دوسرے امور میں، مثلا ہمارے عدالتی امور ہیں، تو ہمارا جتنا عدالتی نظام ہے
وہ وہی ہے جو انگریزوں نے ترتیب دیا تھا غلاموں کے لیے. سلیوری سسٹم ہے، ایک غلامانہ نظام ہے. نہ اس کا طریق شہادت شرعی ہے، نہ اس کا طریق سماعت شرعی ہے، نہ اس کی سزائیں شرعی ہے. ہم نے اسے سینے سے لگایا ہوا ہے. عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں آزاد. کیا آزاد ہیں؟ کیا دور غلامی کے قانون پر عمل کرنا آزادی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، کس بات کی آزاد ہیں؟ دور غلامی کی یادگار قانون پر عمل پیرا ہونا آزادی ہے. اسی طرح ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ بھی شریعت سے متصاحب. ہمارا تعلیمی نظام شریعت کے مطابق نہیں ہے. معاشی نظام خلاف شریعت ہے، تعلیمی نظام خلاف شریعت ہے، عدالتی نظام خلاف شریعت ہے، سیاسی نظام خلاف شریعت ہے. باقی بچتا کیا ہے؟ پھر تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. بھلا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کہنے کو تو ہم چودھری، ملک، سید، سردار، ارباب سب کچھ بنے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا عمل کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور اگر ہم کافروں سے ڈر کر جیتے ہیں تو پھر ایمان اور اسلام کہاں رہے گا؟ اور جو لوگ من حیث القوم کافروں سے مانگ کر کھاتے ہیں، اور کفار اور یہودیوں اور مشرکین کا اتنا عمل دخل ہے کہ ان سے مانگ کر کھاتے ہیں، اس لیے پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ملک میں چیزوں کے نرخ وہ مقرر کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح بیچو، تیل اتنا بڑھا دو، بجلی اتنی بڑھا دو، یہ ایسے کر دو، یہ ایسے کر دو. تو اس سارے کی جو مادی نقصانات ہیں یا جو مادی تکالیف ہیں وہ تو ہم بھگت ہی رہے ہیں. لیکن اس کی اصل بات جو بہت بڑی خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ ہمارا ایمان بھی بچتا ہے ابھی؟ فرمایا اسلام تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اللہ کے رسول کے خلاف کرتے ہیں، رسول اللہ کے احکام کو مٹانا چاہتے ہیں، شریعت کو مٹانا ہمو باخراج الرسول، جو یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جہاں سے حضور کے احکام، حضور کی شریعت، حضور کے دین کو مٹا دیا جائے، یہ بھی اخراج الرسول ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان سے تو تم پر جہاد فرض ہے، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے. اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے. ہاں ان کنتم مومنین، یہ تب ہوگا کہ تم میں ایمان ہو. قاتلوہم، مشرکین جو بدعہدی کرتے ہیں یا دین پر تان کرتے ہیں یا اخراج الرسول، احکام شرعی کو مٹانا چاہتے ہیں، ان سے جہاد کرو. قاتلوہم، ان سے جہاد کرو. جہاد کا حکم دے کر اللہ کریم وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا عقیدہ درست ہے اور قیام دین کے لیے، خواہ مخواہ فساد کے لیے نہیں، جہاں سے دینی احکام کو مٹایا جا رہا ہے وہاں تم جہاد کرتے ہو احیاء دین کے لیے، دینی احکام کو باقی رکھنے کے لیے اور انہیں اس برائی سے روکنے کے لیے، تو پھر اللہ کریم وعدہ فرماتے ہیں یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا. پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے
اور تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا ملے گی، ان پر عذاب نازل ہوگا۔ وَيُخْزِهِمْ اور اللہ انہیں رسوا کرے گا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہیں ان پر کامیابی دے گا، تم کو ان پر غلبہ دے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اور ایمان والے لوگوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا، ایمان والوں کے قلوب کو شفا دیں گے۔ یعنی اللہ کریم نے کتنے وعدے فرما دیے کہ اگر تم ان مشرکین سے جو بدعہدی بھی کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، احکام شرعی کو مٹا کر ان کی جگہ اپنے شیطانی منصوبے نافذ کرنا چاہتے ہیں، قاتلوہم ان سے جہاد کرو۔ اگر تم ان سے جہاد کرو گے خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احیاء دین کے لیے، تو اللہ کریم نے 4 وعدے فرما دیے۔ فرمایا پہلا وعدہ یہ ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ تم میدان میں نکلو، اللہ کریم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں کافروں کو سزا دیں گے۔ وَيُخْزِهِمْ اور انہیں ذلیل کریں گے، انہیں رسوا کریں گے، انہیں شکست پہ شکست ہوگی اور وہ رسوا ہوں گے۔ يَنْصُرْكُمْ اور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ کریم تمہارے ہاتھوں کافروں پر عذاب نازل کریں گے، کافروں کو رسوا کریں گے اور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور چوتھا وعدہ یہ فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اور جو لوگ اس جہاد میں ہوں گے ایمان والے، ان کے قلوب کو شفا بخش دیں گے۔ اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی کوتاہی، کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جس سے ان کے قلوب پر سیاہی آ گئی یا میل آ گیا یا زنگ آ گیا، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن کر دیں۔ 4 وعدے فرمائے، لیکن یاد رہے محض فساد کے لیے نہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے قتل کرنے کی اجازت نہیں، ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، دہشت گردی کے لیے نہیں، ان لوگوں سے جہاد کا حکم ہے، اور یہ حکم مسلمان حکومت کو ہے، افراد کو نہیں۔ کوئی فرد میں یا آپ اٹھ کر بندوق لے لیں اور بندے مارنا شروع کر دیں، یہ جہاد نہیں ہوگا۔ یہ جو ملک ہے، آپ دیکھیں ایک بندہ اگر قتل کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے اس نے کسی کو قتل کر دیا، ہم اسے قتل کر دیں تو ہم بھی قاتل کہلائیں گے، ہمارے خلاف بھی مقدمہ ہوگا، ہمیں بھی سزا ملے گی، حالانکہ وہ تو اس نے قتل کیا تھا، اسے قتل ہونا چاہیے، اس کی سزا قتل تھی، لیکن ہم نہیں دے سکتے۔ اسی کے خلاف اگر ہم گواہی دیتے ہیں اور عدالت جو انتظامیہ کا حصہ ہے، عدالت اسے سزائے موت دیتی ہے اور وہ اسے پھانسی لگا دی جاتی ہے، تو جج کے ذمہ کوئی جرم نہیں آئے گا، جج کو سزا، یہ قتل نہیں ہوگا، یہ عدل ہوگا۔ لیکن اگر ہم قتل کر دیں گے تو وہ قتل ہوگا، چونکہ انفرادی طور پر ہم احکام پر عمل کرنے کے مکلف نہیں، یہ اجتماعی احکام ہے، اور حکومت اسلامیہ کے فرائض میں داخل ہے کہ جو لوگ مسلمانوں سے بدعہدی کرتے ہیں، دین پہ طعن کرتے ہیں اور احکام شرعی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اخراج رسول کی کوشش کرتے ہیں، ان سے حکومت اسلامیہ ڈرے نہیں بلکہ ان سے مقابلہ کرے، جہاد کرے۔ تو اللہ 4 وعدے فرماتے ہیں، تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دیں گے، ان کافروں کو ذلیل کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، اور تمہارے دلوں میں اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی، کسی کوتاہی کا کوئی میل، کوئی سیاہی ہے تو وہ بھی صاف کر دیں گے، تمہارے دل بھی منور کر دیے جائیں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ
اور دینی احکام کے مٹانے یا دین کی توہین سے یا عظمت رسالت میں گستاخی کرنے سے جو تمہارے دلوں میں دکھ ہوگا اس کا مداوع بھی ہو جائے گا۔ یذہب غیظ قلوبہم، اور مومنوں کے دلوں کا غصہ نکال دیں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور وہ جس پہ چاہتا ہے، اللہ جس پہ چاہتے ہیں اس پہ توجہ فرماتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ کسی کو دین کی نصرت کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اس لیے کہ اللہ کریم جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، ہر چیز کو، ہر شے کو ہم وقت جانتے ہیں اور اس طرح سے اس کا فیصلہ فرماتے ہیں جس طرح ان کی منشا ہوتی ہے، اور ان کی منشا حکمت و دانائی ہوتی ہے۔ جو چیز من جانب اللہ ہوتی ہے وہی درست ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تم یہ سمجھو جی کرتے رہیں، کافر توہین کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کوئی حضور کے احکام کو مٹاتا ہے تو مٹاتا رہے، کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے۔ ہم تو جناب نماز روزہ بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دے، ہمیں کیا جو کسی کا جی چاہے کرتا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ام حسبتم ان تترکوا، تمہارا خیال ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، یہ بات دیکھی جائے گی، تمہاری آزمائش ہوگی، یہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور تمہارا کام ہے کہ تم اس کا مقابلہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو۔ جہاں تک تمہارے بس میں ہے وہاں تک اس کا مقابلہ اور اس کا رد کرتے رہو، اور یہ نہ سمجھو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں تو کام ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کریم تمہارے جہاد کو دیکھیں گے کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی دوسرے سے دوستی نہیں کی۔ یعنی مومن کی دوستی اللہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں اور ایمان والوں سے ہے۔ اگلے دنوں ایک آدمی آ گیا اسی طرح کا سوال لے کر کہ یہ میرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کریم ہر چیز کو ہر وقت جانتے ہیں، پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اس طرح کی تمہاری آزمائش ہوگی تو اللہ کو آزمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا آپ مفہوم الٹا سمجھ رہے ہیں، ضرورت اللہ کو نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے، ضرورت ہمیں ہوگی روز حشر کے، ہم کہیں گے جی نہیں تو ہم تو بڑی نیکیاں کرتے رہے، تو اس وقت ہمارا کردار سامنے دکھایا جائے گا کہ تم تو یہ کرتے رہے ہو، اسے نیکی کہتے ہو۔ آزمائش اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کریم کو خبر نہیں، آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ روز حشر جب ہم پیش ہوں گے تو وہ ہمارے سامنے دکھا دیا جائے گا کہ میاں یہ تمہارا امتحان لیا گیا، اس میں تم نے اتنے نمبر لیے، پاس ہوئے یا فیل ہوئے دیکھ لو۔ تو فرمایا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں تو بس بات ختم ہو گئی اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، نہیں۔ اللہ کریم یہ بات جانیں گے، یعنی یہ بات واقعہ ہوگی اور یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور یہ بات سامنے آئے گی کہ تم میں سے کس نے کتنی محنت کی دین پر خود عمل کرنے کی اور دوسروں تک دین کو پہنچانے کی اور احیاء دین کی۔
لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم میں سے کس نے کتنا جہاد کیا؟ جہاد ہے محنت، کوشش، زبان سے، عمل سے اور بالآخر تلوار سے۔ اس کے اپنے اپنے درجے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں تک آپ کی بات سنائی دیتی ہے، اپنی بات سے۔ جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم سے دین کی خدمت کرے، اسی طرح جس کے پاس دولت اور وسائل ہیں اپنی دولت اور وسائل سے دین کے احیاء کی کوشش کرے، جس کے پاس اقتدار و اختیار ہے اپنے اقتدار و اختیار کو احیاء دین کے لیے استعمال کرے۔ یہ سب کا جہاد ہے، اور جہاد کے لیے یہ ضروری ہے۔ جہاد تو دشمن سے ہو سکتا ہے، اگر تم نے کافروں سے دوستی کر لی ہے تو جہاد کس سے ہوگا؟ کفر سے اگر تمہاری دوستی ہے، تم نے اگر کفر کا لباس بھی اپنا لیا، کفر کی روایات بھی اپنا لی، کفر کے مزاج کو بھی اپنا لیا، اور کافرانہ اداؤں کو اور کفر کے اعمال کو بھی اپنا لیا، تو کہاں رہی مسلمانی اور کون کرے گا جہاد؟ اس لیے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ ایسے لوگوں کو دیکھے گا کہ انہوں نے اللہ کے رسول اور ایماندار بندوں کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کی، کسی جیسا بننے کی خواہش نہیں کی، کسی کی طرح منہ ٹیڑھا کر کر کے بولنے کی کوشش نہیں کی، کسی جیسے اعمال اختیار نہیں کیے، بلکہ دوستی یا دشمنی دو میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے بندوں سے دوستی کی، اللہ کے حبیب سے دوستی کی، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے مخالفوں سے مقابلہ کیا، مخالفت کی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ جل شانہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہر عمل سے باخبر ہیں، اور جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ تم کو جو فرصت ملی تھی دنیا میں چند روزہ، اس میں تم نے کس کی مدد کی؟ کفر کی مدد کی، دین کو مٹانے والوں کی مدد کی، یا دین کی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے نفاذ کی مدد کی؟ اللہ کریم نیکی کی توفیق دے اور نیکوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے،
نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔